كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. سور مکیہ میں سے ہے، یعنی ان سورتوں میں سے ہے جو نازل ہوئی ہیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ہجرت سے پہلے، کیونکہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو سور مکیہ کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں ہجرت مدینہ منورہ کے بعد نازل ہوئی ہیں ان صورتوں کو سور مدنیہ کہا جاتا ہے۔ اور اس صورت مبارک کا بھی مرکزی اور اساسی اور اصولی مضمون جو ہے اور عماد جو ہے وہی مسئلہ آخرت ہے اور مسئلہ معاد ہے۔ اور اس صورت مبارک کا پچھلی صورت مبارک جو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ المطففین، اس کے ساتھ بھی ربط بڑا واضح ہے، کیونکہ وہ صورت مبارک اس بات پہ ختم ہوئی تھی کہ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا بدلہ مل گیا کافروں کو جو کچھ انہوں نے اعمال کیے تھے، یعنی آخرت میں کہ ہاں ان کو ٹھیک بدلہ ملا اللہ کی طرف سے ان کے کفر کا اور ان کے جرائم کا، تو ان کو بدلہ کب ملے گا، یعنی آخرت میں۔ اور اس صورت مبارک کا تعلق جو ہے وہ بھی اعمال آخرت سے ہے، تو لہذا پچھلی صورت کا اور اس صورت کا آپس میں ایک ربط ہے، ایک جوڑ ہے، کیونکہ پورا قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو صورتوں کی ترتیب ہے یعنی ترتیب نزول یا ترتیب قراءت، ایک ترتیب وہ ہے جس ترتیب سے اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، اور ایک ترتیب وہ ہے جس ترتیب سے اب قرآن پڑھا جاتا ہے، تو یہ دونوں ترتیب جو ہیں یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ترتیب سے چاہا 23 سال کی مدت میں اتارا اپنے پاک حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پر، اور جب قرآن پاک کی صورت اتاری جاتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جبریل کو یہ حکم فرماتے تھے کہ میرے پاک پیغمبر کو بتلا دیں کہ اس صورت کو فلاں صورت کے بعد رکھا جائے اور اس صورت کو فلاں صورت کے بعد رکھا جائے، اور ان آیات کو فلاں صورت پہ رکھا جائے اور ان آیات کو فلاں صورت پہ رکھا جائے، تو یہ تمام ترتیب جو ہے قرآن پاک کی گویا یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، اور جب اللہ کے حکم سے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی ہر صفت نقص سے پاک ہے، یعنی جو صفت نقصان ہو سکتی ہیں ان تمام صفات سے اللہ کی ذات منزہ ہے اور پاک ہے، اور اسی طرح اس کا کلام جو ہے وہ بھی ہر نقص سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فصاحت، بلاغت، اعجاز، باعتبار قرآن کے الفاظ کے، باعتبار معانی کے، باعتبار اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعد اور وعید اور ترغیب اور ترہیب اور انذار اور تبشیر جو بیان فرمایا ہے، اور پھر جو اس کی ترتیب ہے، یعنی ایسی ترتیب دنیا میں کسی کلام کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ خالق کا کلام ہے۔ تو اب اس سورۃ الانشقاق جو ہے یہ بھی سور مکیہ میں سے ہے، اور اس کا مرکزی مضمون
اور عماد جو ہے وہ مسئلہ آخرت ہے۔ جیسے کہ الحمدللہ آپ یہ ساری صورتیں جو پڑھ رہے ہیں تقریباً ان تمام صورتوں کا مرکزی مضمون جو ہے وہ آخرت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل دار و مدار ہی آخرت پر ہے۔ اصل کامرانی اور کامیابی ہی وہ ہے جو آخرت کی کامیابی ہے، اور اصل نقصان اور ناکامی اور نامرادی بھی وہی ہے جو آخرت کی ناکامی ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ تو دار العمل ہے، اور یہ دنیا فانی ہے۔ اس دنیا کا ایک حد ہے، ایک انتہا ہے، اپنے وقت مقرر تک جو اللہ کے علم میں ہے اس وقت تک یہ قائم ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے تو یہ عالم فنا ہو جائے گا، اور پھر عالم آخرت کا ظہور ہوگا۔ اور اصل میں وہ عالم وہی عالم ہے جس کے لیے آپ نے پچھلی صورت میں بھی پڑھا تھا کہ پروردگار عالم نے فرمایا تھا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ اسی آخرت کے لیے ہی لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ کیونکہ دنیا کے اندر تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، یہ دنیا تو اسی طرح چلتی رہے گی۔ یہاں کافر بھی ہوں گے، مومن بھی ہوں گے، مطیع بھی ہوں گے، عاصی بھی ہوں گے، فرما بردار بھی ہوں گے، نافرمان بھی ہوں گے، عابد اور زاہد، ابرار و اخیار بھی ہوں گے، تو کفار و فجار و اشرار بھی ہوں گے۔ اس دنیا کے اندر دکھ بھی آئیں گے، سکھ بھی آئیں گے۔ اس دنیا کے اندر موت بھی ہے اور حیات بھی ہے۔ اس دنیا کے اندر اوپر ہونا بھی ہے اور نیچے ہونا بھی ہے۔ اس دنیا کے اندر عزت بھی ہے اور ذلت بھی ہے۔ یہ دار العمل ہے۔ اصل فیصلہ جو ہونا ہے وہ دار الجزا میں ہونا ہے، اور وہ عالم آخرت ہے۔ تو اس لیے علماء کرام نے اور مفسرین اعظام نے قرآن پاک کی روشنی میں اور احادیث نبویہ علی صاحب الصلاۃ والتحیہ کے فرمان کی روشنی میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے ملائکہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتا ہے، لیکن اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، تو وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اگر نعوذ باللہ قیامت اور آخرت کی تکذیب کی جائے تو گویا یہ قرآن کی تکذیب ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آخرت کا حکم اور تفصیل موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی قیامت اور آخرت کا انکار کرے تو گویا یہ تکذیب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہمیں قیامت کی خبر کس نے دی ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ۔ اور اگر کوئی آدمی قیامت کی تکذیب کرتا ہے تو گویا اس کا اللہ کے عدل پر بھی ایمان نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے اندر تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مومن ہے لیکن اس کی زندگی بڑی تنگی میں گزرتی ہے، اس کے مقابلے پہ ایک کافر ہے اور بڑے آرام سے زندگی گزارتا ہے، تو پھر اللہ کا عدل کب ہوگا؟ وہ انصاف کب ہوگا؟ وہ فیصلہ کب ہوگا؟ وہ مومنین کی عزت اور رفعت اور بلندی کا مسئلہ کب ہوگا؟ اس لیے قرآن نے بار بار ہمیں توجہ دلائی ہے کہ ہم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کہ اے میرے نبی امت کو سمجھا دیں کہ کیا ہم وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے زمین میں فساد کیا اور کفر اور شرک پھیلایا ہم ان کو برابر کر دیں گے؟ ہم نجعل المتقین کالفجار، کہ ہم تقوی والوں کو جو اللہ سے ڈرتے رہے اور ان کے مقابلے پہ وہ کافر اور فاجر جو اللہ کے احکام کا انکار کرتے رہے، کیا ہم ان کو برابر کر دیں گے؟ فرمایا ہرگز برابر نہیں کریں گے۔ جیسے کہ قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ لا یستوی اصحاب النار اصحاب الجنہ، کہ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ جہنم والے جو ہیں وہ جنت والوں کے برابر ہو جائیں۔ فرمایا یہ کبھی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے عدل کا ظہور کب ہوگا؟ جب عالم آخرت ہوگا۔ اب عالم آخرت کے آنے سے پہلے علامات کا ذکر کیا گیا، اور علامات جو ہیں وہ کچھ صغرا ہیں اور کچھ علامات جو ہیں وہ کبرا ہیں، یعنی کچھ نشانیاں تو ایسی ہیں جن کو چھوٹی نشانیاں کہا جاتا ہے، اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کو علامات کبرا کہا جاتا ہے۔ اب محدثین کرام نے باقاعدہ قیامت کے علامات پہ علیحدہ علیحدہ کتابیں لکھ دی ہیں تاکہ آدمی مطالعہ کر کے علامات قیامت کو سمجھ سکے اور ان کو اپنے ذہن اور دماغ میں رکھ سکے۔ اور اسی طرح محدثین اور فقہاء رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی چھوٹی علامتوں کا ذکر فرمایا ہے
حضور پاک کی زبان مبارک پر وہ تمام علامات قیامت کی تقریباً پوری ہو کے گزر چکی ہیں۔ اب صرف وہ علامات باقی ہیں جن کا نام علامات کبریٰ ہے، جن کو بڑی بڑی نشانیاں کہا گیا ہے، وہ باقی ہیں، لیکن علامات صغریٰ جو ہیں وہ گزر چکی ہیں۔ جیسے کہ احادیث مبارک میں آیا، حضور پاک نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ایک علامت ہوگی کہ وہ لوگ جو کسی زمانے میں بکریاں چرایا کرتے تھے، یعنی غریب تھے اور روٹی وغیرہ حاصل کرنے کے لیے ان کو بکریاں اور اونٹ چرانے پڑتے تھے، فرمایا کہ ایک وقت آ جائے گا کہ وہ بلڈنگوں کی بلندی میں مقابلے کریں گے کہ میرا مکان اونچا ہے یا میرا مکان اونچا ہے۔ یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا کے معاملات نااہل کے سپرد کر دیے جائیں، یعنی ایک معاملہ ہے قرآن پڑھانے کا تو اصولاً قاری کے پاس ہونا چاہیے، ایک معاملہ ہے قرآن سمجھنے کا تو عالم کے پاس ہونا چاہیے، ایک معاملہ ہے اقتدار کا یا حکومت کرنے کا تو اس متعلقہ جو آدمی اہل ہو اس کے پاس ہونا چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے امت کو کہ اذا بسط الامر الی غیر اہلہ، جب لوگوں کے کام جو ہیں نااہل لوگوں کے سپرد ہونے شروع ہو جائیں تو سمجھو قیامت آ گئی ہے۔ یعنی ہر معاملہ جو ہے وہ نااہل کے سپرد ہوگا، یعنی وہ کام ایسے آدمی کے سپرد کر دیا جائے گا جو اس کا اہل نہیں ہوگا۔ اب یہ دینی معاملات میں بھی اور دنیاوی معاملات میں بھی کیا معنی؟ یعنی آپ دیکھ لیں کہ پہلے زمانے کے اندر جو مساجد اور مدارس جن کے اندر اللہ کے بڑے بڑے بندے علماء اور اولیاء بیٹھا کرتے تھے، آج ان کے مقامات پر بیٹھنے والے کون ہیں؟ وہ جاہل ہیں۔ اسی طرح پہلے کے مزارات پہ نظر ڈالیں کہ جتنے اللہ کے اولیاء گزرے ہیں، جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ان کے مرنے کے بعد آج ان کی قبروں پر جو بیٹھے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ جاہل ہیں اور اپنے اسلاف کی بالکل اعمال میں ضد ہیں۔ یعنی اگر اللہ والوں کی راتیں مصلی پہ گزرتی تھیں تو ان کی راتیں شرابوں میں گزرتی ہیں، اگر اللہ کے ولیوں کی راتیں عبادت میں گزرتی تھی تو ان کی راتیں مجرے اور حجرے میں گزرتی ہیں، اگر اللہ کے اولیاء کے دن تلاوت قرآن میں گزرتے تھے تو ان کے قوالیوں اور گانے میں گزرتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے کسی نااہل کو مسئلہ سپرد ہو جائے۔ اسی طریقے سے پہلے زمانے کے اندر آپ دیکھیں کہ مسجد کے ممبر پر یا کسی خطابت کے مقام پر وہ آدمی کھڑا ہوتا تھا جو صحیح معنی میں عالم ہو، جو صحیح معنی میں متقی ہو، جو صحیح معنی میں اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور پھر اس کی زبان میں اثر ہوتا تھا۔ اور آج ان کے بجائے وہ لوگ کھڑے ہو گئے جو ظاہری شکل و صورت تو بنائے ہوئے ہیں لیکن ان کا اندر علم اور تقوی سے خالی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آج دیکھیں کہ وہ امور جو کسی کے سپرد ہونے تھے وہ نااہل کے سپرد کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک علامت قیامت ہے۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی علامت ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا میری امت پر کہ قاری تو بڑے ہو جائیں گے، قرآن پڑھنے والے قاری بہت ہو جائیں گے لیکن علم ختم ہو جائے گا۔ فرمایا قرآن پڑھنے والے بہت ہوں گے، بڑا خوبصورت قرآن پڑھیں گے، زبانوں پر ان کے قرآن پاک کی تلاوت ہوگی لیکن وہ قرآن ان کے اندر خود بھی داخل نہیں ہوا ہوگا، یعنی اس قرآن پر وہ عامل نہیں ہوں گے۔ فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ان کو طلب بھی نہیں کریں گے لیکن گواہی دینے کے لیے وہ خود اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ یعنی پہلے دور میں تو گواہی دینے سے آدمی ڈرتا تھا کہ کہیں میں جھوٹی گواہی نہ دے بیٹھوں، کہیں میں گواہی میں ایسا لفظ نہ کہہ بیٹھوں جو اللہ کے ہاں صحیح نہ ہو، لیکن فرمایا ایسی قوم پیدا ہو جائے گی جو اپنے آپ کو گواہیوں کے لیے خود پیش کرے گی کہ چلو جی ہاں ٹھیک ہے میں تمہاری گواہی دے دیتا ہوں، اور وہ جانتا بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا اسی طرح لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ جب ان کے پاس امانت رکھی جائے گی یخونون، وہ خیانت کریں گے۔ فرمایا یہ بھی علامت کی قیامت کی علامت ہے۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ جب لوگ بات کریں گے تو جھوٹی کریں گے، جب وعدہ کریں گے تو اس کا خلاف کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب جھگڑا کریں گے تو ایک دوسرے کو گالی اور گلوچ کے ساتھ بات کریں گے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا یہ منافقوں کی علامت ہے، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔
او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ منافق کی علامت ہے کہ بات کرے تو جھوٹی بات کرے، اور فرمایا وعدہ کرے تو پھر پورا نہ کرے، اور اگر امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. اب آپ اسی سے ذرا تقابل کا اندازہ کریں کہ پہلے زمانے میں اللہ کے انبیاء حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے، اور آپ کے بعد سلف صالحین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک آدمی سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ جی آپ یہاں ٹھہریں، میں گھر جا کے آتا ہوں اور آپ کا کام کرتا ہوں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں، میں انتظار کرتا ہوں. وہ اللہ کا بندہ گھر جانے کے بعد بات بھول گیا، لیکن وہ 3 دن وہی کھڑے رہے کہ میں نے کہا تھا کہ یہاں انتظار کرتا ہوں، تاکہ جب وہ واپس آئے تو میں اپنی زبان سے جھوٹا نہ ہو جاؤں. فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ ربا عام ہو جائے گا، سود عام ہو جائے گا، اور اس سے کوئی نہیں بچ سکے گا مگر وہ آدمی جس کو اللہ اپنی حفاظت سے رکھے. فرمایا اگر کچھ لوگ سود نہ بھی کھائیں گے، ربا استعمال نہیں بھی کریں گے، لیکن ان کو دھواں پھر بھی پہنچے گا کہ کم از کم جیسے کوئی آدمی آگ کے قریب نہ بیٹھا ہو تو دھواں پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ ربا کے قریب نہیں ہوں گے، لیکن ربا کا دھواں اور سود کا دھواں جو ہے ان کو پہنچے گا. اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے میری امت میں جو حرام شراب پئیں گے لیکن اس کے نام بدل ڈالیں گے. کہیں گے بھی حضور کے زمانے میں تو خمر حرام تھا، یہ تو شراب نہیں ہے، یہ تو وسکی ہے، اور یہ برانڈی ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ فلاں ہے، نام تبدیل کر دیں گے. فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جب زنا عام ہو جائے گا اور لواطت جو ہے یعنی کسی کا لڑکوں سے بدفعلی کرنا یا اپنی بیویوں سے وضع غیر فطری کرنا جو ہے وہ عام ہو جائے گا، اور لوگ زنا کرتے ہوئے اور بے حیائی کرتے ہوئے نہیں شرمائیں گے. ایسے عالم ہوگا کہ جیسے کوئی گدھا اور کوئی جانور سڑکوں پہ کھڑے ہو کر یہ کام کر رہا ہے، اور ایسے کام کرنے کو وہ کوئی عیب تصور نہیں کریں گے. فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے فرمایا کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ بیوی اپنے شوہر کی نافرمان ہوگی اور اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہوگی. اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا ایسا وقت آئے گا قیامت سے پہلے کہ لوگ اپنے دوستوں کے بڑے تابع دار اور فرما بردار ہوں گے لیکن اپنے والدین کے نافرمان ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ یبر اصدقاؤہ ویعق والداہ، یعنی اپنے دوستوں کا تو بڑا فرما بردار ہوگا، ان کے ہر حکم پہ چلے گا. دوست کہہ دیں کہ جی رات آپ نے 12 بجے آنا ہے، بالکل ٹھیک ہے جی میں آ جاؤں گا، گاڑی نہ بھی ہو پیدل آؤں گا، فکر نہ کریں، لیکن والدین کی اطاعت نہیں کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ جیسے پہلی امتوں میں لوگوں نے ماں سے زنا کیا تھا، میری امت میں ماؤں سے بھی زنا کیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ لوگوں میں قتل و غارت عام ہو جائے گی، بات بات پہ جھگڑے ہوں گے، بات بات پہ فتنے ہوں گے، بات بات پہ لڑائی ہوگی اور فساد ہوگا، اور مسلمان کا خون جو ہے وہ ارزاں ہو جائے گا، یعنی اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں باقی رہے گی. حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک انسان کا قتل جو ہے اللہ کے نزدیک یہ اتنا سخت ہے، فرمایا کہ اگر پوری دنیا فنا ہو جائے تو یہ آسان ہے، لیکن ایک بندے کا قتل نہ ہو. ایک انسان کا خون اللہ کے نزدیک اتنی حرمت والا ہے، اتنی عزت والا ہے اور اتنی عظمت والا ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے کہ مسلمان کا خون جو ہے وہ ارزاں ہو جائے گا. اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ بعد میں ایک وقت آئے گا میری امت کا کہ ان کی عورتیں جو ہیں تبرج الجاہلیہ، کہ جیسے پہلے زمانے میں عورتیں اڑیاں لباس پہن کے پھرا کرتی تھیں اور اپنے بدن کی نمائش کیا کرتی تھیں اور اپنا بدن دکھا دکھا کے چلا کرتی تھیں، فرمایا ایک وقت آ جائے گا کہ میری امت کی عورتیں بھی ایسا کریں گی. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک وقت آ جائے گا کہ عورتیں اپنے بالوں کو بدلا کریں گی، یعنی کیا مطلب کہ دوسروں کے بال لگا لیا کریں گی جیسے کہ آج وگ لگائی جاتی ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ عورتیں اپنے چہرے کے میک اپ اور سنگار کے لیے اللہ کی تخلیق کو بھی بدل ڈالیں گی۔ کیا مانا کہ اگر اللہ نے ان کی بھویں ملا دی ہیں تو علیحدہ کر دیں گی، اور علیحدہ ہیں تو ملائیں گی اور ان کو باریک کریں گی، اور اسی طرح اپنی آنکھوں کی پپلیوں کو کاٹیں گی اور بنائیں گی۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے بالوں کو ایسا باندھیں گی جیسے کسی اونٹنی کی کوہان ہوتی ہے، یعنی بال ایسے بنائے جائیں گے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ ایسی میری امت میں بھی عورتیں ہوں گی جو بال کٹوائیں گی اور اپنی شکل ایسے بنائیں گی جیسے مردوں کی شکل ہوتی ہے اور مردوں کے بال ہوتے ہیں۔ اور فرمایا مرد بھی ایسے لباس پہنیں گے اور ایسی شکل اختیار کریں گے جیسے عورتوں کی شکل ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان مردوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور ان عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو اپنے آپ کو مرد عورتوں کی شکل اختیار کرے، یعنی جیسے عورت کی داڑھی نہیں ہوتی مرد بھی اپنے آپ کو داڑھی سے نکالے، جیسے عورتوں کے بال لمبے ہوتے ہیں مرد بھی اسی طرح لمبے لمبے بال بنائیں، جیسے عورتیں میک اپ اور سنگار کرتی ہیں مرد بھی اسی طرح لپسٹک لگائیں اور ریشمی کپڑے پہنیں، یا جس طرح عورتیں سونا پہنتی ہیں مرد بھی سونے کی کڑے اور سونے کی پٹڑیاں اور سونے کی چینیں گلے میں ڈالیں، یا جیسے عورتیں سونے کی انگوٹھیاں پہنتی ہیں مرد بھی اسی طرح کی سونے کی انگوٹھیاں ڈالیں۔ یعنی جو مرد عورتوں کی شکل اختیار کرے یا جو عورت مردوں کی شکل اختیار کرے کہ وہ بھی جین پہنتا ہے پینٹ تو عورت بھی پینٹ پہن رہی ہے، وہ بھی چھوٹا شرٹ پہنتا ہے تو عورت بھی چھوٹا شرٹ پہن رہی ہے، اسی طریقے سے مرد بھی سینہ کھول کے چلتا ہے تو وہ بھی اپنا گلا کاٹ کے چل رہی ہے، اسی طرح مرد بھی اگر ہاف آستین پہنتا ہے تو عورت بھی ہاف آستین پہن رہی ہے، اسی طرح مرد اگر صرف بنیان اور پینٹ میں باہر پھرتا ہے تو عورت بھی بنیان اور پینٹ میں باہر پھرتی ہے، اور اسی طرح جیسے عورت بات بات میں لہکتی ہے اور ناز اور نخرہ دکھاتی ہے اسی طرح مرد بھی اپنے آپ کو نزاکت اور انداز میں پیش کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ المشبہین والمشبہات من النساء، اللہ ایسے مردوں پر بھی لعنت کرے اور ایسے عورتوں پر بھی لعنت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا علامات قیامت میں سے ایسے لوگ فرمایا پیدا ہوں گے جو میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے، جو میرے صحابہ کے دشمن ہوں گے اور میرے صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں کریں گے جو ان کے شان کو گھٹانے والی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، کیونکہ میری جماعت ایسی ہے جن پر اللہ اپنی رضا کا فیصلہ فرما چکے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن پر اللہ بھی راضی ہے اور اللہ پر وہ بھی راضی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ خبردار جب ایسے لوگ آ جائیں جو میرے صحابہ کو گالیاں دیں یا میرے صحابہ کے شان میں کوتاہی اور کمی کریں، حضور نے فرمایا خبردار ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق نہ رکھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ نہ کرنا، ایسے لوگوں کے ساتھ کھانا نہ کھانا، ایسے لوگوں کے ساتھ قریب نہ بیٹھنا، کیونکہ یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ صحابہ سے دشمنی جو کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ میرے ساتھی ہیں، تو گویا صحابہ کی دشمنی ہے محمد مصطفیٰ کی، اور جو آدمی حضرت محمد مصطفیٰ کی دشمنی کرے وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے میری امت میں کہ جن کی نمازیں آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، لمبی لمبی نمازیں، جن کی دعائیں دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، اور جن کا قرآن پڑھنا دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن فرمایا کہ اللہ کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا ہوگا، اور فرمایا دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کوئی شکاری تیر مارے جانور میں اور تیر جانور کے پار ہو جائے تو جا کر آپ دیکھیں اس تیر پر کوئی خون کا اثر نہیں ہوتا، تو فرمایا ایسے لوگ جو ہیں ان پر بھی دین کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ ایسے جاہل مولوی پیدا ہوں گے جو حق کے کلموں کو چھپا لیں گے، جو حق کے مسئلے کو چھپا ڈالیں گے، اور فرمایا یظہر فیہم السمن، اپنے آپ کو جھوٹا بنا کے بڑا بنانے کی کوشش کریں گے کہ بڑے جبے اور کلے اور کوٹھیاں اور ٹوپیاں اور جناب سبز قسم کی پگڑیاں اور رنگ اور ایسے اور بڑے بڑے تسبے
اور اندر دیکھو تو نہ فرض ہے، نہ نماز ہے، نہ حلال ہے، نہ حرام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، ہماری جان قربان ہو حضور پاک کے نام پر۔ آپ نے کوئی ایسا فتنہ نہیں ہے جس سے امت کو پہلے خبردار نہیں کر دیا۔ فرمایا اسی طرح جو بڑی علامات قیامت ہیں، یہ تو چھوٹی تھی، بڑی علامات قیامت میں سے ہے، فرمایا کہ دجال ظاہر ہوگا، اور دجال کا ایسا فتنہ ہوگا کہ زمین کو حکم دے گا کہ خزانے باہر نکال دو تو زمین خزانے باہر نکال دے گی۔ فرمایا اگر نہروں کو حکم دے گا جو خشک پڑی ہوں گی کہ پانی چلو، اور پانی اسی وقت جاری ہو جائے گا۔ اور فرمایا درختوں کو حکم دے گا کہ پھل لگ جائے تو اسی وقت پھل لگ کے گرنے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن فرمایا جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ دیکھتے ہوں گے کہ اس کی پیشانی پہ کاف فا را یعنی لکھا ہے یہ کافر دجال ہے۔ فرمایا کہ دجال کا فتنہ ایسا ہوگا کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، مگر وہ لوگ جن کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ اور فرمایا کہ دجال پوری دنیا پہ جائے گا، لیکن دو مقام ایسے ہیں جیسے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، یہ حرمین الشریفین کو اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب دجال آئے گا داخل ہونے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حرمین الشریفین کی سرحدوں پہ پہرا دے رہے ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ بدبخت واپس چلے جاؤ، تمہیں ان شہروں میں داخلے کا حکم نہیں مل سکتا۔ لیکن یہ نہ سمجھیں کہ اس سے پہلے کوئی دنیا میں دجال یہاں نہیں رہتے ہوں گے، کافر بھی آتے ہیں، مشرک بھی آتے ہیں، اب بھی کتنے اہل بدعت ہیں جو مدینہ میں رہتے ہیں، اب بھی کتنے اہل نفاق ہیں جو مکے اور مدینہ میں رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی حضور نے فرمایا ایک علامت قیامت ہے کہ قیامت سے پہلے زمین میں ایک زلزلہ آئے گا، زمین میں ایک رجہ آئے گا۔ فرمایا کہ جتنے بد عقیدہ مدینے میں دفن ہیں زمین اٹھا کے باہر پھینک دے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرزمین کو پاک فرما دیں گے۔ اس لیے یہ بھی علامات قیامت میں ہے۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ پھر ایسا وقت آ جائے گا کہ جب مومن اللہ سے دعائیں مانگیں گے تو پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کا آسمانوں سے نزول ہوگا۔ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم آج بھی آسمانوں پہ زندہ بیٹھے ہیں، وہ اتریں گے، اور اترنے کے بعد آگے دجال کو قتل کریں گے، اور پھر زمین میں آپ رہیں گے، اور زمین کے اندر پھر اللہ کی رحمت سے عدل اور انصاف کا بول بالا ہوگا، اور پوری دنیا میں پھر حق اور رحمت جو ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوگی۔ کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب میرے بندے صحیح معنوں میں ایمان والے بن جائیں، صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، تو فرمایا میں آسمانوں سے بھی خزائن السماوات کھول دیتا ہوں اور زمین کے خزائن بھی کھول دیتا ہوں، اور پھر میں اپنے بندوں کو محتاج نہیں کرتا کسی کے آگے جھکانے کے لیے۔ تو فرمایا پھر عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، تو یہ ان کا نزول جو ہے وہ بھی علامات قیامت میں ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آئے گی، اور پھر وہ دفن ہوں گے مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں۔ تو فرمایا یہ علامات قیامت ہیں، اور اسی طرح کچھ علامات قیامت کا ذکر ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے۔ لیکن قیامت کب ہوگی، قیامت کس وقت ہوگی، قیامت کی تعیین کیا ہے، لا یعلمها الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ نے کسی نبی کو بھی علم نہیں دیا، اللہ نے کسی ملک مقرب کو بھی علم نہیں دیا، اللہ نے کسی ولی کو بھی علم نہیں دیا۔ فرمایا کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ 5 مغیبات ایسے ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور یاد رکھو اصل وجہ یہ ہے کہ ان کا علم دینا جو ہے وہ بندے کے فائدے میں نہیں بلکہ گھاٹے میں تھا۔ اس کی وجہ یہ لکھی ہے علماء کرام نے کہ ایک تو اگر اللہ علم عطا فرما دیتے تو کوئی دنیا میں جی بھی نہ سکتا، کہ جب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم نے کب مرنا ہے، ہم نے کب فنا ہونا ہے، تو آدمی کی تو زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے تو یہ دنیا اور دنیا کا کارخانہ جو ہے وہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے چھپا رکھا ہے، کسی بندے کو پتہ نہیں ہے کہ خدا جانے میں درس کے بعد بھی اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا، خدا جانے مجھے یہ رات بھی نصیب ہوگی یا نصیب نہیں ہوگی۔ اور اللہ سے پناہ مانگے۔ حیرت تو ان لوگوں کو ہوتی ہے کہ جو اللہ کی رحمت کی بارشیں دیکھنے کے بعد بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، وہ کہتے ہیں جی آج موسم بہت اچھا ہے، آج تو شراب پینے کا موسم ہے،
آج تو کسی لڑکی کو ساتھ لے کر جا کے ماشاءاللہ عیاشیاں کرنے کا موسم ہے، اور ان کی راتیں اسی گناہ میں گزرتی ہیں، اور پتہ نہیں کہ اسی حالت میں شاید ہم مر جائیں، اور پھر قیامت میں بھی ہمیں اسی حالت میں اٹھایا جائے، تو کس منہ سے ہم اپنے اللہ کے دربار میں جائیں گے؟ آدمی کتنا ناشکرا اور کتنا غافل ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کرتا ہے۔ اس لیے آپ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں علامات قیامت میں ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نہیں دیا قیامت کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے دروازے بند کر دیں گے، پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اگر اللہ علم عطا فرما دیتے تو ہر بندہ مرنے سے پہلے گناہ کرتا رہتا، اور جب وہ وقت قریب آتا توبہ کر لیتا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ علم دے کر اللہ نے بندوں کو گناہ کرنے کی ترغیب دی، حالانکہ اللہ تو بندوں کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں کو سیدھا راستہ بتلانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے انبیاء بھیجے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجے، اسی لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ تو اسی طرح علامات قیامت میں سے یاد رکھیں، کچھ علامات کا ذکر اللہ کے قرآن میں بھی موجود ہے، اور قیامت سے پہلے 2 نفخے آئیں گے۔ وہ نفخہ کیا ہوگا؟ یعنی سور پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، اللہ کا فرشتہ اللہ کے حکم سے سور پھونکے گا، اس کو کہتے ہیں نفخہ اولا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ایک نفخہ ثانیہ ہوگا، یعنی دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور ان 2 کے درمیان میں فرق ہوگا 40 سنۃ، 40 سال کی مدت کا فرق ہوگا، یعنی پہلا نفخہ جب پھونک۔ اسی طرح باقی یہ اشکال جو لوگوں کو پیدا ہوتے ہیں نعوذ باللہ کہ جناب قیامت کیسے ہوگی، اور اتنا بڑا کارخانہ اللہ بنا کے کیوں تباہ کر دیں گے، اتنے بڑے آسمان بنا کے کیوں ختم کر دیں گے، اور پھر جب آدمی گل سڑ جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو حضور پاک نے فرمایا یہ دراصل جاہل انسانوں کا کام ہے کہ وہ اپنے عقل کو قیاس کرتے ہیں، اپنی طاقت کو قیاس کرتے ہیں خداوند قدوس کی قدرت پر۔ جو خداوند قدوس اس عالم کو بنانے پہ قادر ہے وہ اس کو فنا کرنے پر بھی قادر ہے۔ جو عالم خداوند قدوس اس عالم کو صرف کن سے بھی پیدا فرما سکتے ہیں، وہ اس کو کن سے فنا بھی فرما سکتے ہیں، اور اس کو کن سے پھر دوبارہ بھی پیدا فرما سکتے ہیں۔ یہ تصورات تو آپ اور ہم کرتے ہیں کہ ایک مکان بنا کے جی ہم کیوں توڑ ڈالیں کہ اتنے نقصان ہو جائیں گے، اتنا خسارہ ہو جائے گا، اور پھر ہمیں دوبارہ مکان بنانے کے لیے لیبر منگوانی پڑے گی، کام کرنا پڑے گا۔ لیکن جس پروردگار نے صرف اتنی حکم دینا ہو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، جس کی شان کا یہ عالم ہو کہ جس چیز کا بھی ارادہ فرمائیں گے ہو جا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو پیدا فرمایا، آدم کا وجود بھی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بی بی حوا کو پیدا فرمایا تو کوئی مرد عورت نہیں، صرف آدم کی زندہ پسلیوں سے نکال لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو باپ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر مخلوق کو پیدا فرمایا تو ایک حقیر پانی سے پیدا فرما دیا۔ اور اللہ اگر چاہیں تو جوڑے جوڑے ساری زندگی شادیاں بھی کرتے رہیں لیکن اولاد نہ ہو، اور اللہ اگر چاہتے ہیں تو ایک کمزور سے کمزور آدمی کو 10 اور 20 بچے عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ساری میری قدرت کے معاملات ہیں۔ اب کوئی یہ بھی اعتراض کرے کہ ایسا کیوں کریں گے، تو فرمایا چونکہ مالک بھی میں ہوں، ملک بھی میرا ہے، اور یہ تمام کائنات میری مملوک اور میری مخلوق ہے، تو ہر مالک اپنے ملک میں جیسے تصرف کرے اور کر دے۔ اور فرمایا کہ پھر میں نے یہ سب بتا دیا ہے کہ پہلے عالم ارواح تھا، پھر عالم دنیا ہے، پھر عالم برزخ ہے، اور پھر عالم آخرت ہے۔ تو یہ تمام عوالم کی خبر تو ہم نے پہلے دے دی ہے، ہر پیغمبر نے آگے بتلایا ہے کہ بھئی یہ عالم دنیا ہے، اور مرنے کے بعد کا جو عالم ہے وہ عالم برزخ ہے، اور عالم برزخ کے بعد جو ہے وہ عالم آخرت ہے۔ تو یہ سب کچھ میرے حکم کے مطابق ہے، میرے پروگرام اور میری طاقت اور قدرت کے ارادوں کے مطابق ہے۔ تو اب اس صورت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں وہ علامات جو نفخہ اولا کے وقت بھی ہوں گی اور نفخہ ثانیہ کے وقت بھی ہوں گی۔ تو اس صورت مبارک کا نام سورۃ الانشقاق ہے۔ فرمایا اذا السماء انشقت،
فرمایا اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، فرمایا جب آسمان پھٹ جائیں گے. اب آسمان کتنا مضبوط ہے، لیکن فرمایا وہ وقت آئے گا تو آسمان پھاڑ دیے جائیں گے. جیسے قرآن نے دوسری فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، اور پھر ملائکہ اتر آئیں گے، ملائکہ اتر آئیں گے اور آسمان پھٹ جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اذنت کا معنی ہے سن لیا، یعنی سن لیا آسمانوں نے اپنے رب کا حکم، اور اسی طرح ان کو لائق ہے کہ وہ سنیں اور طاعت کریں. اس لیے سمجھیں کہ یہاں علماء کرام نے فرمایا کہ دو قول یاد رکھیں. اذنت کا معنی ہوتا ہے سننا، اور آگے لفظ آیا حقت کا، یعنی اور اسی لائق تھا آسمانوں کو کہ وہ اپنے اللہ کے حکم کی تعمیل کریں. تو انہوں نے فرمایا کہ اس حکم سے کیا مراد ہے اور سننے سے کیا مراد ہے، کیونکہ آسمان کیسے سنیں گے اور حکم کیسے ہوگا. کیونکہ قاعدہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ حکم جو ہیں وہ دو ہوتے ہیں. ایک حکم تو ہوتا ہے تشریعی، اور ایک حکم ہوتے ہیں تکوینی یا تقدیری. جیسے آپ سمجھ لیں آپ کی آسانی کے لیے، تشریعی حکم کا کیا معنی ہے کہ جس احکام میں، جس حکم کے اندر اللہ اپنے احکام بیان کرے، وہ تشریعی حکم جو ہیں وہ تو مکلف کے لیے ہوتے ہیں، جیسے انسان ہیں اور جن ہیں. ان کو اللہ حکم دیتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو. یہ سارے احکام ہیں، یہ تشریعی احکام. اچھا، یہ حکم جب دیتے ہیں تو اپنی مخلوق کو اس کے کرنے اور نہ کرنے کے لیے بھی کچھ اختیار دیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اختیار نہ دے تو پھر سزا اور جزا کیسی. یعنی اللہ اس کو حکم دیتے ہیں کہ بھی اللہ پر ایمان لاؤ، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، میری کتابوں پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، تقدیر پر ایمان لے آؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، اعمال صالحہ کرو، نافرمانی ہے نا، یہ سب حکم ہے. اب اس کے کرنے اور نہ کرنے میں بندے کو اختیار دیا ہے. اچھے کام کرے گا تو اسی اختیار پہ اس کو یعنی بدلہ ملے گا، اور اگر برا کام کرے گا تو اسی پر اس کو سزا ملے گی. اور ایک حکم ایسے ہوتے ہیں تکوینی یا تقدیری کہ وہ تو جب حکم ہوگا اس کو ہر شکل میں ماننا ہی ماننا ہے، کوئی انکار کر سکتا ہی نہیں. وہ تو اللہ کا ایک ایسا حکم ہے کہ اس سے کوئی چل ہی نہیں سکتا، اس سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا، کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا، کسی کو طاقت ہی نہیں ہے. تو اس حکم کو کہا جاتا ہے احکام تکوینی، حکم کو کہا جاتا ہے حکم تقدیری، کہ جب اللہ ایک فیصلہ کر دیں گے بھی مر جاؤ، بس سب مر جائیں گے. اللہ فرما دیں گے زندہ ہو جاؤ. اب یہ نہیں کہ ہم کہیں نہیں جی ابھی ہمیں ذرا آرام کرنے دیں، اب تو ہم ذرا قبر سے کچھ واقفیت بھی ہو گئی تھی، اب مدت گزر گئی، اب ذرا ہم مزے میں تھے، اب نہ اٹھائے نا. وہ اٹھنا ہے. یہ احکام تکوینی اور تقدیری ہے جس کا کوئی انکار آگے نہیں کر سکتا. اس لیے علماء کرام نے، مفسرین عظام نے یہاں دو قول بیان فرمائے. فرمایا اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت. ایک قول تو یہ ہے کہ اللہ ان آسمانوں میں بھی عقل اور شعور پیدا فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو جانوروں کے اندر بھی شعور اور ادراک اور عقل اور فہم اور نطق پیدا فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو پہاڑ بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ پاک نے اپنے پاک نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے جہاں پہاڑوں کو مسخر کر دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ ہوا ان کے حکم کے مطابق چلتی تھی اور پہاڑ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے. تو اس لیے بعض علماء اور مفسرین اور سلف صالحین نے فرمایا کہ یہ حکم حقیقتاً ہے، مجاز کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ حکم دیں گے اور آسمانوں میں ان حکم کو سمجھنے کا شعور بھی پیدا فرما دیں گے، اور آسمان اس کو سمجھیں گے اور اطاعت کریں گے، چونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اسی طرح لائق ہے کہ وہ اطاعت کریں. تو معنی یہ ہے کہ وہ حکم حقیقتاً ہوگا اور آسمان بھی سنے گا. جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب طوفان نوح آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا نا، قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر. فرمایا اللہ نے حکم دے دیا کہ زمین پانی نگل جاؤ، بس حکم ہے، زمین سمجھ گئی اور پانی نگل گئی.
اور اسی طرح اللہ نے حکم دیا آسمانوں کو کہ بس اب پانی کے بند کر دو، تو آسمان بند ہو گئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا پہ مارا تھا عصا، تو حکم دیا کہ دریا بس اب بالکل برف کی طرح جم جاؤ اور رستے بن جائے، تو اسی طرح حکم دیا کہ اب چالو ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا آسمان بھی اللہ کے حکم کو سمجھیں گے، زمینیں بھی اللہ کے حکم کو سمجھیں گی، اور اتنی سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں پیدا فرما دیں گے۔ کوئی نعوذ باللہ انکار کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ اس کو دنیا میں بھی تو دکھا چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبروں پر کنکری اور پتھروں نے کلمے پڑے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر پہ کپڑے رکھے ہیں اور پتھر بھاگ جاتا ہے، تو پتھر کو بھی سمجھ تھی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے ہیں، اور یہ بھی حکم تھا کہ بھاگ کے کھڑے کہاں ہونا ہے، وہیں جا کے ٹھہرتا ہے، پہلے رکتا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز میں بھی چاہیں گے اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عقل اور شعور پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم کو سمجھ لیتے ہیں۔ اور بعض علماء اور مفسرین نے وہی دوسرا قول پیش کر دیا کہ یہ تو اللہ کا ایسا حکم ہے کہ جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، یعنی یہ وہ تقدیری حکم ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، بس آسمان پھٹ گئے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ نہ پھٹے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ دوسرا حکم ہے، اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ نہ، اللہ تبارک و تعالی جیسے قیامت والے دن جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کہیں گے ان سب کو حاضر کرو۔ جو بندوں کو پوجتے تھے کہیں گے وہ بندوں کو بھی لے آؤ جن کی یہ عبادت کرتے تھے، جو اللہ کے فرشتوں کو پوجا کرتے تھے ان میں فرشتوں کو بھی لے آؤ، اور جو بتوں کی پوجا کرتے تھے کہیں گے ان بتوں کو بھی حاضر کرو، سب حاضر ہو جائیں گے۔ ملائکہ اور انبیاء کہیں گے مولا آپ تو جانتے ہیں ہم نے تو ان بدبختوں کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں خدا بناؤ، ہمیں مختار کل بناؤ، ہمیں حاجت روا بناؤ، ہمیں مشکل کشا بناؤ۔ اللہ کے اولیاء کہیں گے اللہ میاں آپ تو جانتے ہیں ہم تو ساری زندگی تیری توحید کا سبق پھیلاتے رہے، یہ تو ہمارے مرنے کے بعد انہوں نے ہماری قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، آپ تو جانتے ہیں ہم نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ ہماری قبروں پہ سجدہ کرو، اگر ہم کہتے تو زندگی میں نہ سجدے کرواتے، اگر ہم کہتے تو زندگی میں نہ ان کو تبلیغ کرتے، واعظ کرتے، کتابیں لکھ کے دیتے، ہم تو ان کو روکتے رہے، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ ملائکہ بھی انکار کر دیں گے، انبیاء بھی انکار کر دیں گے، فرشتے بھی انکار کر دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بتوں کو بھی بلوائیں گے جو پتھر کے اور سونے کے اور چاندی کے انہوں نے اپنے سجا رکھے تھے، ان کو بھی بلوائیں گے کہ بولو بدبختو تم نے کہا تھا کہ تمہارے آگے جھکیں، وہ کہیں گے اللہ میاں ہم کیا، ہم تو خود بت تھے، ہم تو نہ چلنے کے نہ پھرنے کے، ہم تو نہ اٹھنے کے نہ بیٹھنے کے، ہمیں تو انہوں نے آگ میں ڈالا اور جناب بنا بنا کے ہمیں تو ستیہ ناش کر کے ہمیں بت بنا دیا، پہلے تو ہمیں آگ میں پگھلاتے رہے اپنے خدا کو، کبھی ہمیں آگ میں ڈالتے رہے، کبھی ہمیں تیزابوں کے چکروں میں گھماتے رہے، کبھی ہماری آنکھیں بنانے کے لیے سوراخ کرنے کے لیے میخیں لگا لگا کے مارتے رہے، پھر ہم خدا بن گئے؟ ہم نے ان کو تھوڑا کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو؟ اور درختوں کے اگر لکڑی کے بت ہوں گے تو چیخیں گے اللہ میاں آپ جانتے ہیں انہوں نے ہمیں درخت سے کاٹا، ہمارے اوپر آرے چلاتے رہے، چھریاں چلاتے رہے، چاقو چلاتے رہے، ہمیں کاٹتے چھانٹتے رہے، بناتے رہے، کہیں ٹانگ بن رہی ہے، کہیں ہاتھ بن رہا ہے، کہیں رام بن رہا ہے، کہیں رامائن بن رہی ہے، کہیں وشنو بن رہا ہے، کہیں بھگوان بن رہا ہے۔ اللہ میاں ہم تو ان کے ہاتھوں میں کھلونا تھے، ہم کہاں کے خدا تھے کہ ہم خدا بن بیٹھے؟ ان بدبختوں نے ہمیں خامخواہ کے لیے خدا بنا ڈالا ہے، تو سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ تو جنہوں نے برات کا اظہار کر دیا وہ تو ویسے بری ہو گئے، اور جنہوں نے برات کا اظہار نہیں کیا، حتیٰ کہ جناب آخر میں بات رہ جائے گی شیطان کی کہ سب کہیں گے جی ہمیں تو بس شیطان نے اکسایا، شیطان نے خراب کیا، کبھی سورج کے آگے جھکوا دیا اور کبھی پانی کے آگے جھکوا دیا، کبھی گنگا کے آگے جھکوا دیا، کبھی قبروں پہ جھکوا دیا۔ یہ سارے اصل بات جو تھی وہ شیطان کی تھی، اسی بدبخت نے ہمیں خراب کیا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کی قبروں پہ جھکو گے کہو گے تو یہ سیدھی اللہ میاں سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، اور تم گناہگار ہو، تمہاری زبانیں گندی ہیں، تمہاری خدا کہاں سنتا ہے؟ تو اس لیے ہمیں برباد کیا ہے شیطان نے۔ تو اب جناب شیطان بھی تو حاضر ہوگا، شیطان کہے گا اللہ میاں میں تو ویسے ہی جہنمی ہوں، لیکن میری ایک درخواست آپ سن لیں کہ ان بدبختوں کو پوچھو میں بھی میرے ہاتھ میں کوئی تمہاری قسمت تھی، لا تلومونی ولوموا انفسکم، میں نے تو تمہیں صرف بلایا تھا کہ بھی ایسا کام کرو، باقی مانا تو تم نے اپنی مرضی سے ہے نا،
اگر تم میرے حکم کے ایسے فرما بردار تھے تو تم نے حضرت محمد مصطفیٰ کو کہنا کیوں نہیں مانا؟ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجا، انہوں نے تم کو راستہ سیدھا دکھایا، بلاتے رہے، اور میں تم کو غلط راستے پہ بلاتا رہا۔ تم سیدھے راستے پہ نہیں گئے اور غلط پہ آ گئے تو تم نے خود غلطی اختیار کی ہے، میرا کون سا گناہ ہے؟ مجھے کیوں کہتی ہو الا ان دعوتکم ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ وہ کہے گا آج اپنی جان کو ملامت کرو، زنا کر کے مزے تم لوٹتے رہو اور کہتے ہو شیطان نے کرا دیا، حرام پی کے شرابیں پی کے مزے تم کرتے رہے، سود کھا کے لوگوں کی جائیدادیں تم ہڑپ کرتے رہے، یتیموں کے مال اور بیواؤں کی جائیدادیں تم چھینتے رہے، اپنی بیٹیوں کے حق تم مارتے رہے، اپنی اولادوں کے حق تم مارتے رہے، اور کہتے ہو میں نے تمہیں مجبور کر دیا۔ میں نے کوئی مجبور نہیں کیا، کہا میں نے ضرور تھا۔ اگر میرے کہنے میں اتنی اثر ہے تو انبیاء نے تم کو ہدایت کی بات نہیں کی تھی، تم نے ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ تو تم نے خود اختیار کیا ہے، لہذا آج جہنم میں اپنی سزا بھی بھگتو، اور میں تو ویسے بھی جہنم میں ہوں، تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میرے لیے تو پہلے ہی سزا ہے جہنم کی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں ایک شعور پیدا فرما دیں گے۔ فرمایا اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت، فرمایا وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، اور فرمایا کہ جب زمین کو کھینچا جائے گا، مدت مانا کھینچا جائے گا، مدت مانا ہوتا ہے جیسے آپ ربڑ کو کھینچے نا تو ربڑ بڑا ہو جاتا ہے، یا چمڑے کو مارتے ہیں نا چمڑا کچھ بڑھ جاتا ہے، فرمایا ایسے زمین کو کھینچ کے بڑھا کیا جائے گا۔ اچھا یاد رکھیں، پھر کھینچ کے مانا زمین کی حیت بدل جائے گی، یعنی وہ زمین پہلے والی نہیں رہے گی، کیونکہ نہ اس میں پہاڑ ہوں گے، نہ غار ہوں گے، نہ کھڈ ہوں گے، بالکل چٹیل میدان کر دیں گے اور ایسا بڑھا دیں گے کہ اس کی حیت کو بھی بدل دیں گے، جیسے کہ قرآن پاک نے دوسرے مقام میں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، فرمایا کہ جس دن ہم زمینوں کو بدل ڈالیں گے، آسمانوں کو بدل ڈالیں گے، اور سب چیز اپنے اللہ قہار کے سامنے کھڑی ہوگی۔ سب چیز کیوں، کہاں چھپیں؟ کون چھپ؟ اللہ سے تو ویسے بھی کوئی نہیں چھپ سکتا، لیکن دنیا میں بظاہر کچھ چھپنے کی جگہ تو ہے نا، کوئی پہاڑ میں، کوئی غار میں، کوئی زمین میں، کوئی مکان میں، وہ تو ہوگا ہی نہیں، تو بس چھپے ہی کہاں؟ تو لہذا کوئی چھپنے کے آڑ وار بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا اذ الارض مدت، اور فرمایا میرے آقا نے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ زمین اتنی بڑھا دی جائے گی، لیکن اس زمین پر اللہ پاک آدم سے لے کر قیامت تک تمام مخلوق کا حشر کریں گے۔ فرمایا اتنی بڑھنے کے بعد بھی زمین پہ ہر آدمی کو اتنی جگہ ملے گی جہاں اس کے صرف پاؤں ہوں گے، بس اتنی جگہ ہوگی، اتنی اللہ کی مخلوق کھڑی ہوگی۔ فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین پھینک دے گی جو کچھ اس کے اندر ہوگا۔ کیا مانا؟ مردے اب اندر ہے نا تو باہر نکل آئیں گے، اب معادن اور خزائن جو چھپے ہوئے ہیں وہ زمین کے اندر ہیں، وہ بھی باہر نکل۔ فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور سنے گی زمین، سنا اس نے اپنے رب کا حکم، اور لائے کسی کو ہے کہ سنے، یعنی اب زمین نے یا تو حقیقت اللہ نے زمین میں عقل پیدا فرما دی جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے انسان، مومن ہے یا کافر، مطیع ہے یا عاصی، عابد ہے یا زاہد ہے یا فاسق اور فاجر، فرمایا اے انسان انک کادح، تحقیق تم محنت کرنے والے ہو، محنت کرنی، الی ربک، رب کی طرف بھی جانا ہے، فملاقی، اور تم نے اپنی محنت کو وہاں پانا ہے یا اپنے رب کو وہاں ملنا ہے۔ اب اس کے معنی یوں سمجھیں کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں، چاہے مومن ہو یا کافر، ہر انسان جو ہے کوئی نہ کوئی تو سعی کر رہا ہے نا، کوئی نہ کوئی عمل۔ مثلا نیک آدمی اچھے عمل کر رہا ہے تو برا بھی برے عمل کر رہا ہے۔ نیک آدمی جناب وضو کرتا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، بارش ہے، ہوا ہے، دھکے کھا رہا ہے،
لکڑی میں چل رہا ہے بھی کسی طرح مجھے جماعت نصیب ہو جائے، محنت مشقت اٹھا رہا ہے، لیکن چور ڈاکو بھی تو کم مشقت نہیں اٹھاتے، وہ بھی تو ساری ساری رات سردیوں میں چھپ کے بیٹھتے ہیں ڈاکہ مارنے کے لیے، وہ بھی درختوں میں چڑھتے ہیں، جنگلوں میں جاتے ہیں، پہاڑوں میں جاتے ہیں، غاروں میں مرتے ہیں، بعض اوقات ساری ساری رات گندگی میں کھڑے رہتے ہیں، تو اتنی محنت تو فرمایا محنت تو سب کر رہے ہو، لیکن اور اللہ کے پاس بھی سب نے جانا ہے، اچھے نے بھی جانا ہے اور برے نے بھی جانا ہے، اور جو محنت کر رہے ہو یہ عمل تمہارے آگے سامنے بھی آنا ہے، تو لہذا پھر اچھے عمل کے لیے کیوں نہ محنت کرو گے، آگے نتیجہ بھی تمہیں اچھا ملے، ایسا نہ ہو کہ برا، ورنہ محنت تو کرنی ہے۔ اب ایک آدمی ہے مثلا کہتا ہے جی میں حلال کروں، وہ پیسے خرچ کرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، شادی ہو جائے، میری بیوی ہو، میں حلال کے ساتھ زندگی گزاروں تاکہ مجھ سے گناہ کی لغزش نہ ہو جائے، اور ایک آدمی برا ہے زنا کے لیے، کوشش تو وہ بھی کرتا ہے، چھپتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، دولت خرچ کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی جھڑکیاں سہتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، ساری دنیا پھٹکار بھیجتی ہے، ساری دنیا لعنت بھیجتی ہے، پھر بھی لگا ہوا ہے محنت میں، پر میں محنت تو سب کر رہے ہو، تم سب اپنی ایک سائی میں ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہو، اور پھر سب کی دوڑ ختم کہاں ہوگی؟ جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہاں تمہیں تمہاری دوڑ اور تمہاری محنت کا نتیجہ بھی ملنا ہے، تو پھر کیوں نہ اچھا کام کرو، کیوں نہ اچھا عمل کرو کہ قیامت میں تمہیں نتیجہ بھی اچھا ملے اور تمہاری جزا بھی اچھی ملے۔ فملاقی ہی، اس کا ضمیر جو ہے یاد رکھو، اس میں دو قول ہیں، یا تو ملاقی ہی ضمیر راجی ہے قدحن کی طرف کہ تمہاری سعی جو ہے وہ تمہارے سامنے آئے گی، یا ملاقی ہی ضمیر راجی ہے ربک کی طرف، یعنی تمہاری لقاء جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہونا ہے۔ تو اس لیے مفسرین نے فرمایا اس کے دونوں قول ہیں کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اور آگے جیسے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ فرمایا جو شخص قیامت والے دن نامہ عمل دیا گیا جس کو دائیں ہاتھ میں، بس اس کا تو حساب ہوگا آسان۔ کیا معنی حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا من نوقش عذب، کہ جس سے سوال جواب ہوا تو پھر عذاب ہوگا۔ بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، تو قرآن تو کہتے ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ حساب تو ہوگا لیکن آسان۔ فرمایا عائشہ سمجھو ایک حساب کا معنی ہے کہ پیشی تو ہوگی، بس زیادہ سوال جواب نہیں ہوں گے، پیشی پہ بندہ پیش ہوگی، اللہ نے معاف کر دیا، بھی جاؤ جنت میں، بس یہ ہے حساب یسیر کہ پیش تو ہم ہوئے ہیں، پیشی تو لگ گئی لیکن اللہ نے معاف کر دیا۔ اور ایک ہے کہ پوچھا جائے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو پھر سمجھو کہ عذاب آ گیا۔ فرمایا کہ جب مومن کو دائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا اور حساب یسیر سے یا تو بالکل بخش دیا گیا یا معمولی سزا دی گئی، وہ جنتی ينقلب الى اہلہ مسرورا، وہ لوٹے گا اپنے اہل کی طرف بڑا خوش کہ جناب الحمدللہ جنت کے پروانے لے کے آئے ہیں۔ اب اہل سے مراد کیا ہے؟ بعد مفسرین نے فرمایا حور العین، کہ اللہ جو جنت میں اس کو حوریں دیں گے وہ اس کا اہل ہے، کیونکہ ابھی تو اس کا حساب ہوا ہے تو اہل۔ بعد نے کہا کہ نہیں، جب وہ جنت میں ہو گیا تو اس کی وجہ سے بچے بھی تو اللہ بخش دیں گے، تو لہذا وہ چاہے میدان حشر میں بھی ہوں گے، دوڑے گا اپنی فیملی کو ڈھونڈے گا کہ ان کو خوشخبری سناؤں بھی میں تو الحمدللہ کامیاب ہو گیا، اب اللہ کرے تم بھی کامیاب ہو جاؤ۔ فرمایا اب دوسرا کون ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس شخص کو نامہ عمل ملے گا بائیں ہاتھ میں۔ بائیں ہاتھ میں کیا بنا؟ بعد مفسرین نے فرمایا کہ ہاتھ باندھے ہوں گے، جیسے دشمن کے چور کے ہاتھ آپ باندھ دیتے ہیں الٹے، تو جب ہاتھ باندھا ہوا ہے تو ملے گا ہی پیچھے سے اور ملے گا ہی الٹے سے۔ اور حضرت مجاہد کا ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بدبخت کا یہ ہاتھ جو ہے یہاں سے گزار کے پیچھے نکال دیں گے کہ بھی اب پکڑو نامہ عمل کو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اب وہ وہاں جناب چیخے گا، واویلا کرے گا، پکار کرے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور جلے گا جہنم کی آگ میں۔ اللہ فرمائے گے إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ دنیا میں اپنی فیملی میں
اپنے بچوں میں اتنی مگن تھا کہ کبھی فلم ہے، کبھی سینما ہے، کبھی شو ہے، کبھی دعوت ہے، کبھی کلب ہے، کبھی بار ہے، کبھی شراب ہے، نہ میں یاد تھا نہ کوئی یاد تھا، اپنے بچوں میں بس آل میں یہ مگن تھا۔ اللہ نے فرمایا پھر آؤ، انہ ظن ان لن یحورا بلا ان ربہ کان بہ بصیرا۔ اللہ نے فرمایا یہ بدبخت اپنے بچوں میں، اپنے اہل میں ایسا مگن تھا کہ اس کو خیال ہی نہیں تھا کہ میں نے لوٹنا بھی ہے، میں نے مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے۔ حالانکہ فرمایا یہ خبر بدبخت نہیں جانتا تھا کہ اس کا رب اس کو جاننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہ دنیا میں ایسا ماحول ہے جیسے آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اپنی فیملیوں میں جن کا صبح ہوتی ہے تو یہی کہ آج کا پروگرام کیا ہے، آج پکنک پہ جانا ہے، آج شام کلب میں جانا ہے، آج میٹنی شو ہے، آج فلاں ڈنر ہے، آج فلاں لنچ ہے، آج بس یہ کرنا ہے اور یہ کرنا، نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ خدا ہے، نہ رسول ہے، نہ قرآن ہے، نہ حج ہے، اور پوچھو تو ہے مسلمان؟ پتہ نہیں یہ کیسے مسلمان ہیں، ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آیا۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح مسلمان بنائے اور سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور سب کو اپنی رحمت سے جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ یہ جس آدمی نے لکھا ہے اپنے والد کے بارے میں کہ اس کے کوئی عورت سے تعلق پتہ نہیں کیا کیا، یہ ایسی باتیں جو ہیں علیحدہ مل کر پوچھا کرو۔ یار یہ عرب لوگ جو غترہ پہنتے ہیں یا رومال پہنتے ہیں اور دونوں طرف لٹکتا ہے، یہ صدل نہیں ہوتا۔ صدل وہ ہوتا ہے جو سر پہ کپڑا نہ ہو اور لٹکایا جائے، جیسے ہمارے ہاں لوگ گلے میں ڈال کے لٹکاتے ہیں، وہ صدل ہے۔ صدل اگر سر پہ کپڑا آ جائے پھر لٹکتا بھی رہے تو اس سے نماز مکروہ نہیں ہوتی۔ میرا ایک دوست داڑھی مڈواتا ہے، میں اس کو بڑی نصیحت کرتا ہوں، وہ کہتا ہے ابھی وقت نہیں آیا، شاید قبر میں رکھے گا، کیونکہ دنیا میں تو وقت نہیں آیا، قبر میں رکھے گا، کیونکہ وہاں ویسے نائی حجام بھی ملے گا نہیں، بیچارے کو ویسے رکھنی ہے، تو اس لیے ابھی اس کا وقت نہیں آیا، آنے دو قبر، انشاءاللہ وقت آ جائے گا۔ لیکن تم اپنی نصیحت نہ چھوڑو، تم اپنی نصیحت کو لگے رہو، باقی ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ میں نے ایک لڑکی سے شادی کیا، 2 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا، طلاق دیا تو طلاق دیا، اچھا کیا، جان چھوڑو، ایسی لڑکی کو گھر میں رکھنے کا فائدہ ہے؟ 2 مہینے کے بعد جو بچے جنتی ہو۔ اگر کوئی داڑھی والے پر لعنت کرے، ہاں بالکل، اگر وہ سنت رسول پہ نعوذ باللہ لعنت کر رہا ہے تو کافر ہو جاتا۔ اگر کوئی ایک داڑھی والے نے غلط کام کیا، اس کے غلط کام پر لعنت کرے تو غلط کام پر لعنت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، غلط کام تو غلط کام ہے۔ لیکن ایک آدمی غلط کام کسی نے کیا کہہ دیا سب داڑھی والوں پہ لعنت، یا نعوذ باللہ کہ چھوڑو جی داڑھی پہ لعنت، تو داڑھی تو سنت ہے، تو گویا اس نے سنت رسول پر نعوذ باللہ لعنت بھیجی، تو پھر اس کے کافر ہونے میں تو کوئی شک نہیں۔ دلی کا جھوٹا پاک ہے، کوئی فکر نہ کرو۔ اگر آدمی کوئی یعنی دوائی ایسی استعمال کرے کہ اس کی قوت میں اضافہ اور امساک، کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر مدینہ شریف جائے اور سلام پڑھے، بالکل سنت ہے۔ ہمارے لوگ میت کو جب قبرستان لے جاتے ہیں تبارک الذی پڑھتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ ہنڈی کا کاروبار کرتے ہیں، اسلامی ملک کو نقصان پہنچے تو نہ کریں۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ درس سننا افضل ہے یا خانہ کعبے کا طواف افضل ہے؟ بھائی نفلی عبادت میں طواف افضل ہے، دین سیکھنا تو فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، حضور نے فرمایا کہ علم سیکھنا جو ہے یہ تو ہر مسلمان عورت پہ فرض ہے، تو جب علم ہی نہیں سیکھے گا تو طواف کیا کرے گا، نماز کیا پڑھے گا؟ تو یہ تو علم سیکھنا تو بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، اس سے تو کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کسی دوسری جگہ پر درس کا انتظام کریں تو ہم زیادہ اطمینان سے سنیں گے، تو کعبے سے دوسری جگہ کوئی اچھی مجھے ملی نہیں، جب مل گئی تو انشاءاللہ میں وہ بھی ڈھونڈوں گا، یا آپ کو کوئی پتہ ہو تو ذرا مجھے بتا دیں۔ تیسرا آدمی کہے گا 4تھی جگہ کرو، 5واں کہے گا 8ویں جگہ کرو، تو میں پھر رولنگ سٹون بن کے پھرتا رہوں۔ امام مہدی جو ہیں یہ جدید ٹیکنالوجی دور میں آئیں گے، جب وہ آئیں گے ٹیکنالوجیاں سب مر جائیں گی، فکر نہ کرو، یہ تو ٹیکنالوجیاں کیا ہیں، یہ تو معمولی سی چیزیں ہیں، وہ تو اللہ کا نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ٹیکنالوجی والے بھی مسلمان ہو جائیں گے، صلیب تباہ ہو جائے گی، ہر جگہ اسلام ہوگا، یہودیت اور نصرانیت ختم ہو جائے گی۔ ایک خاوند کی 2 بیویاں ہیں، اگر دونوں کو ایک ہی بستر پر سلا کر جما کرے یا نہیں،
ہر کسی کے لیے علیحدہ ہو تاکہ کسی کو دلی کوفت اور نہ پہنچی، یہ تو ظلم کرنے کے مطلب ہے، یہ ناجائز۔ ہر کسی کے لیے حکم ہے کہ نوبہ معین کرے، ایک رات ادھر جائے ایک رات ادھر جائے، یا گھنٹے مقرر کر سکتا ہے جیسے اس کو آسانی ہو ایسا کرنا جو ہے، کیونکہ وہ آج کل بیچارہ راجا اندر بننا چاہتا ہوگا، نہ بنو، خیر مہر ہے۔ قوالی وغیرہ سننا جو ہے اسلام میں جائز ہے۔ اسلام میں قوالی تھی، قرآن تھا، قوالی تھی۔ حضور نے کبھی قوالی سنی؟ صحابہ نے، اور خاص طور پر یہ قوالی جو ہمارے ملک میں بما طبلہ شریف ہے، یہ قوالی تو جی ماشاءاللہ ہارمونیم شریف، طبلہ شریف، چمٹا شریف، گھڑا شریف، اور گانے والا بھی ماشاءاللہ بغیر داڑھی شریف، بغیر وضو شریف، بغیر مونچھ شریف، اور نعت حضور پاک۔ یہ تو بے ادبی کی انتہا ہے۔ دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ ایک ہے نعت سننا کہ حضور کی شان میں نعت ہے، کوئی طبلہ وبلہ نہیں، کوئی سرنگی نہیں، کوئی گانا نہیں، کوئی گانے کا سر نہیں، کوئی تار نہیں، بس وہ حضور کی نعت پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت حسان پڑھتے تھے، اللہ آپ کو توفیق دے، اللہ مجھے توفیق دے۔ حضور کی نعت سننا تو سبحان اللہ انسان کی ترقی کا ذریعہ ہے کہ آدمی کی محبت بڑھے گی تو ترقی ہوگی۔ لیکن یہ جو ہم نے بنایا ہے طریقہ، یہ تو بھجن کے مقابلے پہ کچھ بزرگوں نے کیا تھا کہ ہندو قریب آئے ہم اسلام سکھائیں، تم نے اس کو دین بنا لیا۔ یہ کوئی دین شین نہیں ہے۔ وہ تو بعض بزرگان جب آئے تھے تو ہندو کے اندر تھا بھجن، وہ بغیر گانے کے شریف کٹھے ہی نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے ایک طریقہ نکالا کہ ہندو قریب آئے اور پھر وہ 90,000 کو مسلمان کر گئے۔ تم نے تو ایک کو بھی مسلمان نہیں کیا، پہلوں کو بھی کافر بنا رہے ہو۔ اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، یہ بالکل اسلام کے خلاف ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں اسلام پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کی اولادوں کو صالح بنا، یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی نعمتیں عطا فرما، یا اللہ مجاہدین کشمیر، افغانستان، فلسطین کی قدم قدم پہ نصرت فرما، یا اللہ بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما، یا اللہ کابل اور کشمیر پہ کلمہ محمد مدنی کا جھنڈا بلند فرما، یا الہ العالمین ان کو قدم قدم پہ شان کن کا فیکون سے مدد فرما، یا اللہ کفر کی طاقت کو مٹا دے، مسلمانوں کی عزت کا دوبارہ فرما دے، یا اللہ بابری مسجد کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام مساجد کی حفاظت فرما، یا اللہ خون مسلم کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہے اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر مسلمان کو حرمین کا ادب نصیب فرما، حرمین کا احترام نصیب فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں دین پہ استقامت نصیب فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی معنوی حقیقی سب بیماریاں دور فرما، یا اللہ تمام حاجتیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں اپنے بندوں میں رحم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔